اللہ تعالی ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے طریقے دو ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ نے تجویز کر کے دیا، دوسرا طریقہ وہ ہے جو انسان خود تجویز کرے. انسان جو طریقہ خود تجویز کرے گا وہ صرف موجودہ زمانے کو سامنے رکھ کر تجویز کرے گا. موجودہ زمانے میں اسے جتنا نفع دکھائی دے گا اس کے باقی رکھنے کا فکر کرے گا، اور جتنا نقصان دکھائی دے گا اس کے دور کرنے کا فکر کرے گا. لیکن آئندہ جو زمانہ اس کے سامنے آتا جائے گا تو پھر اس کی رائے اور اس کی تدبیر اور اس کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ آئے گا تو پھر رائے اور طریقہ اس کا بدلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی کی موت آ جاوے. تو موت آنے کے بعد حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ حالات کا انتظام کرنے کا کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو جاتی. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت آئی تو حالات ختم ہو گئے، خوشحال آدمی کی خوشحالی ختم ہو گئی اور بدحال آدمی کی بدحالی ختم ہو گئی. جو بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی، جو بھوکا پیاسا تھا بھوک پیاس اس کی ختم ہو گئی، جو خوب کھاتا پیتا تھا تو خوب کھانا پینا ختم ہو گیا. عزت والے کی عزت ختم ہو گئی، ذلت والے کی ذلت ختم ہو گئی. اس لیے جب موت آتی ہے تو آدمی کی لاش کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ مٹی بن جاتا ہے، آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو عام ذہن پوری دنیا کا یہ ہے کہ مر گئے تو ختم ہو گئی بات، حالات سارے ختم ہو گئے. جتنے بھی حالات اچھے یا برے ہیں وہ موت تک ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا اور تمہارا پیدا کرنے والا خدا جس نے اپنی قدرت سے تین اندھیریوں میں ماں کے پیٹ کے اندر اس انسان کو بنایا، جبکہ وہاں پر کوئی روشنی بھی نہیں تھی، ماں کا پیٹ تھا، بچے دانی تھی اور اس کے اندر ایک جھلی تھی، اس جھلی کے اندر لپٹا ہوا بچہ تھا، اور سارے اعضاء انسانی اللہ تعالیٰ نے بنائے. وہ بنانے والا اللہ وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ موت کے بعد ایک لمبی چوڑی زندگی آنے والی ہے جو مرنے سے پہلے والے کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ یقیناً ایک زندگی آنے والی ہے. انسان کے اوپر 4 منزلیں آنے والی، 4 منزلیں ہیں. ایک منزل تو ہے ماں کے پیٹ کی، دوسری منزل ہے دنیا کے پیٹ کی، تیسری منزل ہے قبر کے پیٹ کی، اور چوتھی منزل ہے آخرت کی. اور وہ آخری منزل ہے، اس کے بعد پھر کوئی 5ویں منزل نہیں. آخرت میں جو مقام اس کے لیے راحت کا یا تکلیف کا طے ہو گیا تو وہ اسی مقام کے اندر رہے گا. اس کے بعد پھر کوئی 5ویں منزل اس کی نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ کوئی ایمان والا اگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو جہنم کے اندر وہ پاک اور صاف ہو کر اور پھر وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن بغیر ایمان کا جو آدمی ہوگا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جو کفر والا ہوگا اور شرک والا ہوگا، وہ جب جہنم میں جائے گا تو وہ اس کی آخری منزل ہوگی اور اس کے اندر سے وہ نکلے گا نہیں. یہ 4 منزلیں ہیں انسان پر. ماں کے پیٹ کی منزل میں تو انسان کی ذات بنی، اس کی آنکھ بنی، کان بنے، زبان بنی، ہاتھ پیر بنے، دل دماغ بنا، پھر اندر کی ساری چیزیں بنی. ماں کے پیٹ کے اندر تو انسان کی ذات بنی اور اس میں انسان کو ذرہ برابر اختیار نہیں تھا. لڑکا بننا یا لڑکی بننا، کالا بننا یا گورا بننا، خود انسان کو بننے والے کو بھی اختیار نہیں تھا اور اس کے ماں باپ کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا. یہ بالکل ہمارے اختیار سے باہر مسئلہ اللہ جل جلالہ و عز والہ نے اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا. اس کے بعد دوسری منزل ہے دنیا کی. دنیا کی جو منزل ہے، اس منزل میں اللہ نے اس انسان کو ہلکا سا اختیار مرحمت فرمایا، اور یہ اختیار عجیب و غریب چیز ہے.
اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ہلکا سا بھلے اور برے کا اختیار نصیب فرمایا. جیسے املی کا بیج بولے یا آم کی گٹھلی بولے، آم کی گٹھلی بوئے گا تو آم کا درخت تیار ہوگا، اور املی کا بیج اگر بوئے گا تو املی کا درخت تیار ہوگا. اسی طریقے سے یہ انسان یہاں پر بھلا کرے یا برا کرے، دونوں باتوں میں اختیار ہے. یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، جب تک روح انسان کے اندر موجود ہے تو اس ہاتھ پر آدمی کو اختیار ہے اس بات کا کہ اس سے سب کا خیرات دے، اس سے کسی رونے والے کو چپ کرے، کسی کے آنسو پوچھے، کسی کو روٹی کا ٹکڑا دے. اور اس بات کی بھی اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کرے. دونوں طاقتیں اللہ نے اس انسان کو دی ہیں، بھلے کی اور برے کی. دیکھو فرشتہ جو ہے وہ تو مجبور محض ہے، اس کو تو جتنا اللہ نے کہہ دیا وہی کرنا ہوگا، اس کے خلاف کرنے کی فرشتے میں طاقت نہیں. اسی طریقے سے آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، یہ ساری مخلوقات مجبور محض ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے. اگر ہوا کو اللہ حکم دے دے کہ معمول کے مطابق چلے تو ہوا معمول کے مطابق چلے گی، لوگوں کے کام بنتے رہیں گے. اور اگر ہوا کو اللہ حکم دے دے کہ وہ معمول سے اوپر ہو کر چلے تو اسی ہوا کا نام پھر طوفان بنتا ہے اور اس سے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں. ایسے ہی پانی اللہ کے حکم کے تابع ہے، زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور آسمان بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. جو حکم ان چیزوں کو ملتا ہے یہ چیزیں وہی کرتی ہیں، اس کے خلاف کرنے کی ان میں طاقت نہیں رکھی. سورج اور چاند کی روش اللہ نے مقرر کر دی، اسی روش کے مطابق وہ چلتے ہیں، اس میں کوئی ان کے اختیار کو دخل نہیں، مجبور محض ہے. جون سے آسمان پر فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا وہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں، ایک آسمان پر رکوع کرتے ہیں، ایک آسمان پر قیام ہے، ایک آسمان پر قعدہ ہے. ہزاروں سال سے جو حکم ملا وہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف کرنے کی طاقت فرشتوں میں اللہ نے نہیں رکھی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سجدہ کے لیے کہا تو وہ سجدہ ہی کرے گا، وہ فرشتہ پھر رکوع نہیں کرے گا. پھر اسے اگر رکوع کا حکم ہو جائے تو رکوع ہی کرے گا، پھر وہ سجدہ نہیں کرے گا، جو کہا جائے گا وہ کرے گا. لیکن انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، فرما برداری کی بھی طاقت رکھی ہے اور نافرمانی کی بھی طاقت رکھی ہے. انسان فرشتوں جیسا نہیں کہ وہ جو کہا جائے وہی کرے، کیونکہ فرشتہ تو جو کہا جائے وہی کرے گا، اس کے خلاف کرنے کی طاقت نہیں. اور انسان کے اندر دونوں طاقتیں رکھی ہیں. فمنکم مومن ومنکم کافر. اس میں ایک طبقہ ایمان والا ہوگا، ایک طبقہ کفر والا ہوگا، ایک طبقہ فاسق ہوگا، ایک طبقہ مومن ہوگا، ایک طبقہ ماننے والا ہوگا، ایک طبقہ نہ ماننے والا ہوگا. اور اسی پر سارے حالات کا دار و مدار ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. جتنے اس دنیا کے اندر حالات آتے ہیں وہ حالات کے لانے والے تو ہے اللہ. عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، اطمینان اور پریشانی، خوف اور امن، بیماری اور تندرستی، موت اور حیات، طبیعت کے موافق حالات یا طبیعت کے خلاف حالات جو اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اس حالات کے لانے والے تو ہے اللہ. اللہ کے ارادے سے وہ حالات آتے ہیں، جیسا اللہ ارادہ کرتے ہیں ویسے حالات آتے ہیں. بعض مرتبہ ذلت کا نقشہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا ارادہ ہو جائے تو اسی میں عزت آ جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا نقشہ ذلت کا تھا، 2 مرتبہ ان کا بکنا اور زنا کی تہمت لگ کر جیل خانے کے اندر جانا، یہ ذلت کا نقشہ تھا. لیکن اللہ نے ارادہ عزت کا فرما دیا تو اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی عزت مل گئی کہ دنیا کے کروڑ آدمی ہزاروں سال کے بعد بھی ان کا احترام کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ نقشہ سارا عزت کا ہوتا ہے لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ذلت کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی ذلیل ہوتا ہے. جیسے قارون، سارا نقشہ اس کے پاس عزت کا تھا لیکن اللہ جل جلالہ و من والہ نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ آج دنیا کے کروڑ انسانوں میں کوئی شریف آدمی اپنے بیٹے کا نام قارون رکھنے کو تیار نہیں. تو میرے محترم دوستو، حالات جو آتے ہیں انسان پر
وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ ہی حالات کو لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حالات لانے کا ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی ضابطے کی رعایت کرتے ہیں اتنی کوئی ضابطے کی رعایت نہیں کرتا۔ اللہ نے ضابطے بنا رکھے ہیں، ضابطے کی اتنی رعایت ہے کہ لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین، یعنی معصوم سے معصوم تر شخصیتوں سے اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر شرک کیا تو اعمال سارے ختم ہو جائیں گے اور نقصان والوں میں تم بن جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ضابطے کی اللہ کے ہاں کتنی رعایت ہے۔ یہ حالات جو آتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، یہ ایک ضابطے کے ماتحت آتے ہیں، بلا ضابطہ اندازن نہیں آتے۔ اور ضابطہ اللہ کا حالات لانے کے لیے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ہیں۔ بہت بڑا مغالطہ ہر زمانے میں بڑی بھاری اکثریت انسانوں کی کو لگا، اور آج کے زمانے میں بھی بہت بھاری غلطی کروڑ انسانوں سے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عام طور پر انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کا بننا اور بگڑنا یہ موقوف ہے چیزوں کی کمی اور بیشی پر۔ اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی تو ہمارے حالات بنیں گے، اور اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں کم ہوں گی تو ہمارے حالات بگڑیں گے۔ یہ عام لوگوں کا ذہن ہر زمانے میں رہا، فرعون کا بھی یہی ذہن رہا، قارون کا بھی یہی ذہن رہا، اور جتنی نافرمان قومیں گزری ان سب کا ذہن یہ رہا کہ ملک اور مال، روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی، دکان اور کھیت، یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی اتنے ہمارے حالات بنیں گے۔ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے، انہوں نے آ کر ہر زمانے میں انسانوں کا یہ ذہن بنایا کہ حالات آتے ہیں اللہ کی قدرت سے، حالات آتے ہیں اللہ کے ارادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کے لانے کا ایک ضابطہ بنا رکھا ہے، اور وہ ضابطہ جو ہے وہ انسان کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ہیں، اور انسان کے دل کے اندر کا یقین ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اس کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ کا پکڑنا، پیروں کا چلنا، دل اور دماغ کا سوچنا اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات اچھے لاویں گے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ حالات خراب لاویں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے بھی آسان لفظ جو ہے وہ یہ کہ اگر دینداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، اور اگر بے دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے۔ اگر دینداری کچے مکان والے کے پاس ہوگی تو اللہ کچے مکان والے کو کامیاب کریں گے، اور اگر بے دینی پکے مکان والے کے پاس ہوگی تو اللہ تعالیٰ پکے مکان والے کو ناکام کریں گے۔ لیکن ایک حیرت کی بات جو انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے ہر زمانے میں اور آج کے دور میں بھی، وہ یہ کہ بہت سے دین والے، بہت سے ایمان والے، بہت سے اعمال والے، ان پر بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، اور بہت سے بغیر دین والے، بہت سے بغیر ایمان والے، بہت سے بے دین آدمی بہت سی مرتبہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بڑے راحت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اصل کامیابی وہ ہے جو مل کر ختم نہ ہو، اور اصل ناکامی وہ ہے کہ جو آ کر ختم نہ ہو۔ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، عام طور سے آدمی دیکھتا ہے کہ بے دین آدمی رشوت بھی لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غبن کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، کھانا، کپڑا، مکان، سواریاں بہت مزے کے اندر ہے، تو آدمی سمجھتا ہے دیکھو بے دین ہے لیکن پھر بھی کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کامیابی دکھائی دی جا رہی ہے یہ کامیابی موت پر ختم ہو جائے گی، اور بعض مرتبہ موت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد پھر جو ناکامی شروع ہوگی تو وہ ناکامی بڑی لمبی ناکامی ہوگی، بڑی لمبی۔ اگر آدمی حالت کفر یا شرک میں مرا تو پھر وہ ناکامی ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ خسران المبین کہتے ہیں۔ اور اگر وہ حالت ایمان میں مرا تو چاہے دنیا کے اندر اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں اور لوگ اسے ناکام کہہ رہے ہوں، لیکن اللہ اسے کامیاب بتائیں گے، کیونکہ اس کو بعد مرتبہ مرنے سے پہلے پہلے ایسی کامیابی مل جاتی ہے کہ جسے دنیا کے انسان بھی کہتے ہیں واقعی کامیابی ملی، اور بعد مرتبہ دنیا کے پہلے
تو آدمی نہیں دیکھ پاتے، لیکن مرنے کے بعد سے جو کامیابی شروع ہوتی ہے تو وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ موت پر حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ موت پر حالات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد اچھا حال آیا تو وہ اچھا حال بڑھ جائے گا، مرنے کے بعد اگر برا حال آیا تو وہ برا حال بھی بڑھ جائے گا۔ جیسے دنیا کے حالات ہیں ویسے نہیں رہیں گے۔ دنیا کا جیسا اچھا حال ہے، موت کے بعد اگر کسی کو اللہ نے اچھا حال دیا تو وہ دنیا جیسا اچھا حال نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑا ہوا ہوگا۔ چھوٹے میں چھوٹی ادنا سے ادنا درجے کی جنت اگر اللہ نے کسی کو دے دی جو ایمان کے ذرے پر ملے گی تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جس کے اندر جو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور 70-72 اس میں ہوں گی بیویاں، اور 80,000 اس میں ہوں گے خدمت گزار، اور دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں اور پاکیزہ شراب کی نہریں اس کے اندر چل رہی ہوں گی۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے، ان کے جوڑنے کا گاڑا مشک کا ہوگا، اور جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی ہوگی، اور پتھر اور کنکر ہیرے اور جواہرات کے ہوں گے، اور جو نعمت ملے گی وہاں پر کبھی چھینے گی نہیں۔ جنت میں جانے والا ہر آدمی جوان ہوگا، جوانی اس کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرد بھی اور عورتیں بھی 30-33 سال کی عمر کے ہو کر جنت میں جائیں گے، چاہے مرنے کے وقت میں عمر ان کی 90 سال کی ہوئی ہو، لیکن جنت میں جاتے ہوئے 30-33 سال کی عمر ہوگی، اور 50 کروڑ سال کے بعد اگر اس جنتی کو دیکھا جائے تو ویسا ہی جوان جاپان 30-33 سال کا ہوگا۔ جوانی ملی ختم نہیں ہوگی، اور زندگی ملی تو وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ موت کا وہاں پر ڈر نہیں، مکانات کے بوشیدہ ہونے کا ڈر نہیں، نہروں کے سوکھنے کا خطرہ نہیں۔ مرد ایک جگہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مشہری پر، اور ان کی بیوی، اس مرد کی بیوی دوسرے کنارے پر تکیہ لگا کر بیٹھی ہوگی مشہری پر، اور سارا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو آگے کا کوئی ڈر اور نہ پیچھے کا کوئی غم، نہ تو جوانی کے ختم ہونے کا غم، نہ زندگی کے ختم ہونے کا غم، کسی قسم کا کوئی ڈر بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں۔ تیز رفتار سواریاں، اگر دوسری جنتوں میں جانا ہوا اعلیٰ قسم کی تو وہاں پر بھی جانے کی اجازت ملے گی، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار، یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ماند ہوگی۔ اللہ کو اگر اس دنیا میں کسی نے نہ پہچانا اور اللہ کی معرفت اگر کسی کو نہ ملی تو زندگی اس کی بیکار گئی۔ اللہ کی معرفت جس کو مل جاتی ہے اور ایمان والا جو آدمی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت وہاں پر ہوتی ہے، اور یہ ساری جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ قسم کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمت افزائی فرماتے ہیں، دلجوئی فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ تجھے اور کچھ چاہیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہر لائن کی نعمتیں تو نے ہمیں دے دی، اب ہم تجھ سے اور کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ایک نعمت میں تمہیں اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے ناراض نہیں ہونے کا۔ کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا بہت بڑی مصیبت، اور اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی نعمت۔ سورہ فاتحہ میں یہی 2 دعائیں مانگی جاتی ہے کہ انعمت علیہم والے راستے پر ہمیں چلانا، اور مغضوب علیہم والے راستے پر مت چلانا۔ انعمت علیہم والے راستے پر ہمیں چلانا، مغضوب علیہم والے راستے پر ہمیں مت چلانا۔ انعمت علیہم والا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کی رضامندی پر پورا ہوتا ہے، اور مغضوب علیہم والا راستہ وہ ہے جو اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی پر پورا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا میرے محترم دوستو کہ وہاں مرنے کے بعد جو اچھے حالات آئیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر برے حالات آئے تو وہ برے حالات بھی بہت ہی برے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے ہیں ویسے نہیں، دنیا کے اندر کسی کو سزا ہوتی ہے اگر تو وہ 5.25 فٹ کے بدن کو ہوتی ہے، لیکن جہنم کے اندر اگر سزا ہوگی تو وہ بدن اتنا بڑا بنا دیا جائے گا کہ ایک دھار احد کے پہاڑ کے برابر، اور کھال اتنی موٹی کہ 3 رات تک چلو تب جا کے اس کی کھال پوری ہو۔ اتنا بڑا بدن بنا کر سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر کے برابر ایک مرتبہ کاٹے تو 40 سال تک تکلیف باقی رہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔
اور آدمی پریشان، چاروں طرف سے فرشتوں کا ہتھوڑوں سے مارنا، آگ کا جلانا، اندھیرے کا ستانا، اس آگ میں اندھیرا، اور سانپوں اور بچھوؤں کا کاٹنا، بھوک اور پیاس کا ستانا، اور آدمی پریشان حال، بھاگنا چاہے گا تو دروازے بند ملیں گے، بڑے بڑے فرشتوں کے پہرے ملیں گے، اور فرشتوں سے کہے گا کہ تم ہماری کچھ مدد کرو، تو فرشتے مختلف لائن کے جواب دیں گے۔ فرشتے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، چونکانے والا نہیں آیا تھا دنیا کے اندر؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير۔ وہ کہیں گے بے شک ہم کو سمجھانے والے آئے تھے، قد جاءنا نذیر، تو ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا، ہم یہ سمجھے کہ جنت اور دوزخ یہ خیالی چیز ہے، کچھ بھی نہیں، دل بہلانے کی یا صرف دھمکانے کی ایک چیز ہے۔ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہوگا اور ایسا ہوگا۔ کاش کہ اس دن اگر ہم مان لیتے اور سن لیتے، سمجھ لیتے، تو آج ہم یہاں پر جہنم کے اندر نہ ہوتے، اپنے گناہوں کا وہ اعتراف اور اقرار کریں گے۔ لیکن یہ اعتراف اقرار کرنا وہاں ان کے کام نہیں آئے گا۔ بہت بڑا داروغہ ہو گئے فرشتہ، اس سے کہیں گے کہ تو اللہ سے یہ دعا کر، بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ داروغے کا نام ہوگا مالک۔ اے مالک، تو اللہ سے کہہ دے کہ ہم کو وہ ختم کر دے بالکل، تو وہ جواب دے گا کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، اب تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ الگ الگ جواب۔ شیطان سے کہیں گے تیری بات ہم نے مانی اور ہم یہاں پر آئے، تو ہمارا ساتھ دے۔ وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے تمہیں غلط بات کہی، تم نے کیوں مانی؟ اللہ تم سے صحیح کہہ رہا تو اس کی کیوں نہیں مانی؟ یہ شیطان کا جواب ہوگا۔ چاروں طرف سے مایوس ہو گئے، پھر دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جو چودھری اور بڑے بڑے ذمہ دار دنیا کے اندر جب کوئی بات پیش آتی تھی تو ان بڑوں بڑوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھائی ہم ایک پریشانی میں ہیں تو ہماری پریشانی کو دور کرو۔ تو ان بڑوں بڑوں کے پاس بڑے لیڈر، بڑے نیتا، بڑے چودھری، بڑے سردار ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم ایک پریشانی میں ہیں، چاروں طرف سے ہم کو سانپ کاٹتے ہیں، فرشتے مارتے ہیں، آگ جلاتی ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، فرشتے ذرا بھی ہم پر رحم نہیں کرتے، شیطان ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تم ہمارے بڑے ہو، تم ہمارے لیے کوئی راستہ سوچو۔ تو وہ کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بری ذمہ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ چھوٹے پھر یوں کہیں گے کہ اب کی مرتبہ اگر اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو اب ہم تمہاری پارٹی میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم نے ہم کو غلط راستہ بتایا۔ اور پھر وہ بددعائیں کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اے اللہ، ہم نے اپنے سرداروں کی مانی اور ہم نے اپنے چودھریوں کی مانی، لیکن اس نے ہم کو تیرے راستے سے ہٹا دیا۔ اے اللہ، تو ان کے اوپر دگنا عذاب ڈال دے، اور اے اللہ، تو ان کے اوپر اپنی لعنت کو برسا۔ میرے محترم دوستو، ایک بہت بڑا منظر کل قیامت کا آنے والا ہے اور اس میں کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ خبر انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے پاس سے لا کر ہمیں دی۔ اس کی تیاری کرنے کا زمانہ اس دنیا کا زمانہ ہے، مرنے کے بعد پھر کوئی تیاری آدمی نہیں کر سکتا۔ جب آدمی قبر کے اندر چلا گیا تو حالات تو بڑھ گئے، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، لیکن انتظام کی طاقت ختم ہو گئی۔
موت کے معنی کیا ہے؟ انسان کے انتظام کی طاقت کا ختم ہو جانا. دنیا کے اندر اگر خدا نہ خواستہ یہاں سانپ آ جائے تو آدمی ڈنڈے سے مارے گا یا کم سے کم بھاگ جائے گا. آگ لگ جائے پانی سے بجھائے گا. اگر روشنی بند ہو جائے تو آدمی ٹارچ وغیرہ جلائے گا. آدمی کو بھوک لگے جا کر کھانا کھائے گا. آدمی کو پیاس لگے ڈول رسی سے پانی کھینچ کر اور پی لے گا. یہاں آدمی کے اوپر اگر کوئی حال آ دے تو اس کے پاس قوت انتظام ہے. اور موت کے کیا معنی؟ موت کے یہ معنی کہ آدمی کے اندر سے قوت انتظام ختم. قبر کے اندر سانپ تو آیا، ہٹانے کی طاقت ختم. اندھیرا آیا، اجالا لانے کی طاقت ختم. پٹائی ہو رہی، اس سے بچنے کی طاقت ختم. اگر 5-10 ڈنڈے رکھ بھی دیں رشتے دار تو دنیا کے ڈنڈوں سے قبر کے سانپ نہیں مرتے، اور دنیا کے پانی سے قبر کی آگ نہیں بجھتی، اور دنیا کی ٹارچ سے قبر کا اندھیرا دور نہیں ہوتا، اور دنیا کی چیزوں سے قبر کے اندر سہولت نہیں ملتی. وہاں آدمی جب دیکھے گا کوئی راستہ نہیں تو پھر وہ اللہ سے یوں کہے گا کہ اے میرے اللہ، میرے کو تو واپس لوٹا دے. اتنا تو وہ بھی جانے گا کہ قبر میں کچھ کر نہیں سکتا. یہاں پر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہاں پر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تسبیح اور تلاوت نہیں کر سکتا. اے اللہ تو میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے. کتنی بڑی دولت یہ دنیا کی زندگی تھی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی. اب میرے کو معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا تو جنت میں میرے لیے ایک درخت بنتا، الحمدللہ کہتا تو درخت بنتا. دنیا میں صدقہ خیرات کرتا تو اس کا میرے کو بدلہ ملتا. دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتا، جو جتنے انسانوں میں دعوت کا کام پہنچتا اور جتنے انسانوں میں دینداری آتی ان سب کے برابر میرے کو اے اللہ ثواب ملتا. اب تو میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے. اب میری سمجھ میں بات آ گئی، اب میں دنیا میں جا کر اچھے اچھے کام کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل بالکل نہیں. اور دیکھو ایک بات میں بتاؤں، دنیا کے اندر انسان پر جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اس لیے آتی ہے تاکہ آدمی الٹا راستہ چھوڑ دے اور سیدھے راستے پر آ جائے. دنیا کے اندر کی تکلیف خدا کی ایک رحمت ہے. جب آدمی غلط راستوں پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر تکلیفیں ڈالتے ہیں، اور ان تکلیفوں کا منشا اور ان تکلیفوں میں مصلحت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ لعلہم یرجعون. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی تکلیفیں میں ڈالتا ہوں تاکہ تم پلٹا کھا جاؤ، یعنی غلط راستہ چھوڑ دو، صحیح راستے پر آ جاؤ. دیکھو میرے محترم دوستو، یہ باتیں جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، کسی زمانے میں یہ باتیں بتانا کام تھا نبیوں کا. یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتانے کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام دعوت دیتے تھے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا کرتے تھے، مرنے کے بعد والی زندگی انہیں سمجھاتے تھے، اور چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتا تھا تو وہ انہیں بتایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اتنے زوروں پر بیان کرتے تھے تاکہ آدمی کا ذہن بنے. یہ کام تھا نبیوں کا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر کے اب یہ کام جو تھا یہ اس امت کے ذمہ ڈال دیا. تو میں بحیثیت ایک امتی ہونے کے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی بحیثیت امتی ہونے کے اس دعوت کو لے کر پورے عالم کے اندر پھیل جائیں، کیونکہ لوگ اگر بغیر ایمان کے مرے تو مرنے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. مرنے سے پہلے اگر ان کا ذہن بنایا جائے تو ان کا ذہن بن سکتا ہے. اگر ان کا ذہن بنا اور وہ ایمان اور اعمال کی طرف آ گئے تو میں سچ کہتا ہوں ایسی قدر کریں گے اور جتنے آدمی دینداری پر آتے چلے جائیں گے ان سب کے برابر آپ کو ثواب ملے گا.